الحمدللہ پچھلے دو جمعۃ المبارک سے سورہ انفال کا درس سماعت کر رہے ہیں اور آج ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 26 سے آغاز کریں گے۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے ملک میں اور دبے ہوئے تھے، ملک میں دبے ہوئے تھے، اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اور ملک میں دبے ہوئے تھے، ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لیں۔ فآواکم، تو اس نے تمہیں جگہ عطا فرمائی، ٹھکانہ عطا فرمایا۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی مدد سے تمہیں قوت عطا فرمائی۔ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ستھری چیزیں تمہیں روزی دی۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ یہ اللہ رب ذوالجلال نے مہاجرین کو خطاب فرمایا ہے، اور بعض مفسرین کے مطابق یہ قول پورے اہل عرب کے لیے ہے۔ مہاجرین صحابہ علیہ رضوان ہجرت سے قبل مکۃ المکرمہ میں حضور پر نور سید العالمین سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب ایمان لائے تو اس وقت کفار کا ظلم، ان کا تشدد بہت زیادہ تھا، اور وہ مسلمانوں کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے مومنوں کو یاد دلایا کہ تم مکۃ المکرمہ میں خوف زدہ تھے، دبے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی، اس طرح کہ اس نے تمہیں مدینہ طیبہ مطہرہ میں ٹھکانہ عطا فرما دیا۔ اور ایک قول جو مفسرین کا ہے اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ الناس سے مراد کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس سے مراد اہل فارس ہیں۔ عرب کے لوگوں کی ایران کے لوگوں سے، اور ایک قول کے مطابق رومیوں سے بھی جنگ جاری رہتی تھی، اور اہل فارس اور اہل روم یعنی عیسائی یہ بڑی طاقت میں تھے، اور اہل عرب ان کی وجہ سے خوف زدہ رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل عرب کو عزت عطا فرما دی، انہیں قوت عطا فرما دی، انہیں غلبہ عطا فرما دیا،
تو اس نعمت کا ذکر اللہ رب ذوالجلال نے اس آیت کریمہ میں فرمایا۔ اور وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اس سے مراد یہ ہے کہ صحابہ علیہم رضوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مدینہ منورہ میں ٹھکانہ عطا فرما دیا تو اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں جب انہیں دین کی حمایت اور نصرت کے لیے جانے کا حکم دیا اور جب یہ بدر پہنچ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے غنیمتیں حلال فرما دی، ان کو ستھری روزی عطا فرما دی۔ جو کچھ ملا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ملا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا یہ جو کچھ میں نے تمہیں عطا فرمایا کس لیے دیا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، اللہ کے شکر گزار بندے بن کے رہو۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس کے بعد ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اللہ اور رسول سے دغا نہ کرنا، اللہ اور رسول سے دغا نہ کرنا، اور نہ ہی اپنی امانتوں میں دانستہ خیانت کرنا۔ امانت کو ادا کرنا یہ اہل ایمان کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اس آیت کریمہ کو اس وقت نازل فرمایا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے غزوہ خندق کے بعد، چونکہ بنی قریظہ کے یہودیوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا تھا، تو غزوہ خندق کے بعد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کا محاصرہ کر لیا، اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کا محاصرہ 15 روز تک جاری رکھا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ 21 روز تک حضور علیہ السلام نے بنی قریظہ کے یہودیوں کا محاصرہ جاری رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہودیوں کا محاصرہ کیا تو ان کے ایک سردار نے انہیں کہا کہ یہ نبی مرسل ہیں، ہماری کتابوں میں جو نشانیاں لکھی ہوئی ہیں اس کے مطابق تو یہی نبی مرسل ہیں، لہٰذا میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم ان کی بات مان لو، یا پھر اگر تم بات ماننے کے لیے تیار نہیں تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم اپنی عورتوں اور بچوں کو قتل کر دیں اور بوڑھوں کو بھی قتل کر دیں، اور پھر ہم ان کے مقابلے کے لیے آ جائیں۔ اگر زندہ بچ گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمیں ہمارے بچوں کا، عورتوں کا غم نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کے ہاتھ چڑھ گئے۔ تو یہودیوں نے اپنے سردار کو کہا کہ اگر ہم زندہ بچ گئے تو جب ہمارے اہل و عیال ہی نہیں ہوں گے تو ہمارا زندہ رہنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو یہ بات بھی قابل قبول نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا پھر نبی کریم علیہ السلام سے صلح کی درخواست کرو۔ انہوں نے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صلح کی درخواست کی اور کہا کہ جیسے بنی نذیر کے یہودیوں کے ساتھ طے ہوا ہے
اسی طرح ہم بھی مدینہ منورہ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور ملک شام کے کچھ علاقے انہوں نے کہے کہ ہم وہاں چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ صلح کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ باتیں ہیں جو آج ہم سے چھپائی گئی، اور آج انسانیت کے نام پر ایک نیا مذہب، ایک نیا دین پیش کیا گیا کہ وہ بھی انسان ہے، احترام انسانیت چاہیے، ہر انسان کی قدر کرنی چاہیے، انسانیت کی بات کی گئی، انسانیت کی رٹ لگائی گئی، چاہے وہ اللہ رسول کا دشمن ہو اس کو بھی انسان کہا گیا، جبکہ قرآن کریم فرقان حکیم نے پچھلے جمعہ کو آپ حضرات نے اس سے پہلے کی آیات میں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو جانوروں سے بھی بدتر کہا ہے۔ تو انسانیت کوئی مذہب نہیں ہے، انسانیت کوئی دین نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی ہم تو انسانیت کے خادم ہیں، ہم تو انسانیت کو مانتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ہم اسلام کو دین مانتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کرنے والوں کو مانتے ہیں۔ جو رسول اللہ کی بات نہ سنے، جو اللہ کا قرآن نہ مانے، جو اللہ رب ذوالجلال کے ساتھ شرک کرے، وہ کس بات کا انسان ہے؟ جو اسلام کو نہ مانے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے انسانیت، جس کو لوگ انسانیت کا نام دیتے ہیں، دیکھیں اس انسانیت کا پھر کیا حال کیا گیا۔ تفصیل تو خیر آگے بھی آئے گی، لیکن حضور علیہ السلام نے بنی قریظہ کے یہودیوں کی صلح کا جو پیغام تھا حضور نے اس کو مسترد کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے ایک راستہ ہے کہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا حکم مان لو، جو فیصلہ وہ کریں وہ فیصلہ تم مان لو، ایک راستہ ہے۔ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے پرانے تعلقات تھے، کیونکہ آپ بھی انصاری تھے اور مدینہ طیبہ میں اپنے قبیلے کے آپ سردار تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تو انہوں نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ حضرت ابو لبابہ ان کو آپ ہمارے پاس بھیج دیں، ہم ان کی بات سنیں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو لبابہ کو ان کے پاس بھیج دیا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے پاس گئے تو ان لوگوں نے آپ کا بڑا احترام کیا، آپ کی زمین بھی، آپ کا مال بھی، آپ کے عزیز و اقارب بھی انہی کے ساتھ رہتے تھے، اور آپ کی وہاں زمینیں بھی تھیں۔ تو انہوں نے آپ کا احترام بھی کیا، کھڑے ہو گئے، ان کی عورتوں نے رونا شروع کر دیا، بچوں نے رونا شروع کر دیا کہ ہمارا محاصرہ ہوا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم مان لو، جو وہ فیصلہ کریں وہ فیصلہ تسلیم کر لو۔ تو تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیر کر اشارہ کیا، زبان سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن آپ نے اپنی گردن پہ ہاتھ پھیر کے اشارہ کیا کہ یہ تو کاٹنے کی بات ہے، یعنی حضرت سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ یہ ہوگا کہ تمہیں کاٹ دیا جائے۔ تو آپ نے اشارے سے ان کو بتا دیا۔ تو حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں ابھی میرے قدم اپنی جگہ سے ہلنے بھی نہ پائے تھے کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کر دی، اشارے سے خیانت کر دی۔ کہتے ہیں میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا،
کہ یہ میرا بہت بڑا نقصان ہو گیا. اور آپ فرماتے ہیں میں اسی جگہ کھڑے کھڑے اتنا رویا کہ میری ریش یعنی داڑھی آنسوں سے بھیگ گئی. اور حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں میں اتنا شرمندہ ہوا کہ میں نے یہ اشارہ کیوں کیا. کہتے ہیں کہ میں حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کے بجائے دوسرے راستے سے نکلا اور آپ سیدھے مسجد نبوی شریف علیہ صاحبہ صلاۃ والسلام میں آ گئے. اور آپ نے اپنے آپ کو ایک ستون کے ساتھ، ایک پلر کے ساتھ باندھ دیا، رسیوں سے اپنے آپ کو وہاں پلر کے ساتھ جکڑ دیا. اور آپ نے کہا کہ اب میں نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول نہیں کر لیتا. اللہ اکبر. آپ مسجد نبوی شریف علیہ صاحبہ صلاۃ والسلام میں کتنے دن بندے رہے؟ بعض روایات میں ہے کہ 6 رات، بعض میں ہے 7 دن، بعض میں ہے کہ آپ تقریباً 20 راتوں تک بندے رہے. اور حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ بتایا گیا کہ حضرت ابو لبابہ مسجد نبی شریف علیہ صاحبہ صلاۃ والسلام کے ستون کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر وہ میرے پاس آ جاتے تو میں ان کی بخشش کی دعا کرتا، ان سے درگزر کرتا. لیکن چونکہ اب انہوں نے اپنا معاملہ اللہ رب ذوالجلال کے سپرد کر دیا ہے تو جب تک حکم نہ آ جائے. اور اس دوران آپ نے چونکہ یہ کہہ دیا تھا کہ نہ میں کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معاملے میں ایک اشارہ کرنے پر اس قدر سختی آپ نے اپنے اوپر فرمائی، ایک اشارہ کرنے پر. اور آپ کی زوجہ صرف نماز کے اوقات میں یا کسی حاجت کے وقت آپ کو آ کے کھول دیتی، اس کے بعد پھر باندھ دیا جاتا، اور مستقل آپ بندے رہے. اور آپ کی حالت ایسی ہو گئی کہ روایت میں ہے کہ آپ کی بصارت بھی اور سماعت بھی دونوں پر بہت گہرا اثر پڑا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنی قریظہ سے واپس آ گئے اور 700 یہودیوں کو ایک دن میں واصل جہنم کیا گیا. حضور پر نور صلی اللہ تعالی وسلم واپس آ گئے. حضرت ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھا ہوا ہے اور آپ پر غشی طاری ہو جاتی، اتنی کمزوری جسم میں محسوس ہونے لگی. ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا آپ کہتی ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے اور سحری کا وقت تھا. میں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سحری کے وقت مسکراتے دیکھا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے. اللہ اکبر. کہتی ہے میں نے عرض کی حضور اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، اس سحری کے وقت میں اس وقت مسکراہٹ. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابو لبابہ کی توبہ قبول فرما لی ہے. تو حضرت ام سلمہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ کیا میں انہیں خبر نہ دوں؟ ابھی پردے کے احکام نہیں آئے تھے، ابھی پردے کے احکام نہیں آئے تھے، ورنہ امہات المومنین کا بھی مسلمانوں سے پردہ ہے. تو ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی تو آپ نے اپنے گھر کے دروازے سے ہی حضرت ابو لبابہ کو آواز دی، ابو لبابہ تمہیں مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے.
آپ نے آواز دی اور قریب جو لوگ موجود تھے وہ دوڑے ہوئے آئے کہ ہم جلدی سے حضرت ابو لبابہ کو کھول دیں، لیکن آپ نے قریب آنے والوں کو منع کر دیا۔ آپ نے کہا مجھے کوئی نہیں کھولے گا اس وقت تک جب تک کہ رسول اللہ اپنے دست مبارک سے آ کے نہ کھول دیں۔ ایسی محبت حضور سے، حضور کی محبت میں تو یہ کیا تھا کہ میں نے اشارہ کیوں کر دیا، اللہ کے محبوب مجھ سے راضی ہو جائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب فجر کے لیے تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دست مبارک سے کھول دیا۔ وہ ستون جس سے آپ نے اپنے آپ کو باندھا تھا، وہ ستون استوانہ کہتے ہیں عربی زبان میں ستون کو، آج بھی مسجد نبی شریف علیہ صاحبہ الصلوۃ والسلام میں استوانہ توبہ کے نام سے ہے، اور اس کو استوانہ ابی لبابہ بھی کہا جاتا ہے۔ جب ریاض الجنہ کے لیے آپ آئیں گے تو ابتدا کے جو ستون ہیں انہی میں استوانہ ابی لبابہ ہے، استوانہ توبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ یہاں مسلمانوں کے لیے بہت اہم پیغام ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ صحابی رسول کا عمل دیکھیے کہ ایک اشارہ ان سے ہوا تو اس اشارے پر وہ اتنے نادم اور شرمندہ اللہ تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں ہوئے، اور آج اللہ اور اس کے رسول کے حق میں ہم کس قدر خیانت کر جاتے ہیں یہ تو ہر بندہ خود اپنے آپ کو جانتا ہے۔ دیکھیں، خیانت کا جو معنی ہے نا، خیانت کا معنی ہوتا ہے کمی کرنا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ کمی کرنا۔ اور اس کی ضد ہے وفا۔ اس کی ضد کیا ہے؟ وفا۔ وفا کا معنی ہوتا ہے پورا کرنا۔ اللہ رسول کا جو معاملہ ہے اس میں مومن کے لیے وفا لازم ہے، خیانت نہ کرے، کمی نہ کرے۔ تو مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ رسول کے حق کے بارے میں کسی قسم کی خیانت نہ کرے، اور اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ تم فرائض ترک کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت نہ کرو، اور سنت کو ترک کر کے رسول اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ فرائض کو ترک کرا تو کس کے ساتھ خیانت ہوئی؟ اللہ کے ساتھ۔ اور جس نے سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ترک کیا، غیروں کے طریقے اپنائے، غیروں کی طرف جھانکا، غیروں کی تہذیب تو نہیں کہنا چاہیے، تہذیب تو مسلمانوں کی ہوتی ہے، انہیں کیا خبر ہے تہذیب کیا چیز ہے، غیروں کے طور طریقے اپنائے، تو یہ یاد رکھیں اس نے سنت کو اگر ترک کیا تو اس نے رسول اللہ سے خیانت کی۔ آج ہماری زندگی کے اندر یہ خیانت کس قدر بڑھ گئی ہے، غمی ہو، خوشی ہو، لین دین ہو، زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سنت، آپ کی شریعت کا حکم، اس کو کوئی فوقیت نہیں، بلکہ خواہش نفس کو فوقیت ہے۔ جو من میں آیا کر دیا، جو بس نفس نے چاہا وہ کر دیا، جو غیروں نے کیا وہ کر دیا۔ یہ کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جن کے دین کو ہم نے مانا ہے، جن کی وجہ سے ہمیں رب کی پہچان ہوئی ہے، حضور کا حکم اس بارے میں کیا ہے، حضور کی شریعت کیا کہتی ہے، یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، عمل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اور
حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں امانت کے بارے میں؟ آپ فرماتے ہیں یقین کر لو بے شک اللہ تعالیٰ کا دین ایک امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دین ایک امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرائض اور حدود جو ہم پر مقرر کیے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو امانت اللہ تعالیٰ نے فرائض اور حدود کی صورت میں تمہارے سپرد کی ہے اس میں تم خیانت نہ کرو۔ یہ دین امانت ہے۔ اپنے آپ سے ہر کلمہ گو مسلمان پوچھے کہ میں نے اس امانت کو کس طرح ادا کیا ہے، اس میں کتنی کمی کی ہے، اس کو سمجھنے میں کتنی کمی ہے، اس پر عمل کرنے میں کتنی کمی ہے۔ ایک رسم بنا لیا کہ میں مسلمان ہوں، ایک رسم بنا لیا میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ایک رسم بنا لی میں نے جمعے میں جانا ہے، ایک رسم بنا لی میں نے کبھی کبھار کوئی بات دین کی کر دینی ہے۔ دین ہمارے اندر کتنا اترا ہے اور دین سے ہم نے وفا کتنی کی ہے۔ میں نے بتایا نا کہ امانت کی جو ضد ہے وہ خیانت ہے نا، خیانت، تو خیانت کو خیانت کہتے کیوں ہے؟ کمی کرنا۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم نے اسلام میں کمی کتنی کر دی ہے۔ ہم نے تو اتنا اسلام مانا ہے جتنا ہمارے نفس کو قبول ہو جائے، جتنا ہمارے وارے میں آ جائے، جتنا ہمارے نفس کو نفع ہو جائے، بس اتنا ہی ہم نے اسلام کو مانا ہے۔ باقی اسلام ماننے کے لیے ہم تیار نہیں، بلکہ آگے سے پھر ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، وہ اتنا مشکل دین کو بنا دیا۔ یہ دیکھیں دین کی کیسی باتیں کر رہے ہیں، او ہم نے تو نہیں سنی، اس طرح کے جواب دیتے ہیں آگے سے۔ اسلام کی کوئی بات کی جائے، او یہ تو نئی نئی باتیں کر رہے ہیں، بات تو اللہ کے قرآن کی ہوگی، رسول اللہ کے فرمان کی ہوگی، لیکن کہیں گے یہ تو نئی نئی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو آپ غور کریں کہ ہم نے اس دین کے ساتھ کتنی خیانت کی ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس دین کو دیس نکالا ہی دے دیا ہے، کون سا وہ محکمہ ہے، کون سا زندگی کا وہ شعبہ ہے، حکومت سے لے کر ایک عام مسلمان تک بات ہو رہی ہے کہ وہ دین کو فوقیت دیتا ہو، دین کے حکم کے مطابق چلتا ہو۔ قوانین اٹھا کر دیکھیں تو یہود و نصارہ کے، محکمے اٹھا کر دیکھیں تو یہود و نصارہ کے، حکومتیں اٹھا کر دیکھیں تو یہود و نصارہ کی۔ اسلام تو کہیں نظر نہیں آ رہا، اسلام تو ہمارے بارے میں ہی نہیں ہے، بلکہ جو اسلام کا نام لے اس کو اب دشمن جانا جاتا ہے۔ کوئی اسلام کی بات بتا کر دیکھے، گھر کے اندر باپ بیٹی کو بتائے، شوہر بیوی کو بتائے، بھائی بہن کو بتائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو اس پردے کا حکم دیا ہے کہ عورت حجاب میں رہے، عورت حیا میں رہے، اس کی عفت اس میں ہے۔ رسول اللہ کا فرمان آپ سنا دیں، سورہ نور کی آیات سنا دیں، سورہ احزاب کی آیات سنا دیں، سورۃ النساء کی آیات سنا دیں، مسلمان بیٹی قرآن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ واضح انکار کر دیتی ہے، وہ کہتی ہے یہ بیکورڈ باتیں ہیں، یہ بڑی شدت کی باتیں ہیں، یہ عورت کے حقوق کے خلاف ہے کہ آپ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہم نے تو یہ باتیں نہیں سنی، آگے سے یہ جواب دے دیتے ہیں۔ شریعت مطہرہ کا پردہ، اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت کروڑوں لوگوں میں کوئی ایک مسلمان خاتون ہوگی جو اللہ رسول کے حکم کے مطابق پردہ کرتی ہو، چلو اگر میرا مبالغہ بھی ہو نا تو لاکھوں میں تو ہے، عورتیں اب شریعت کا پردہ نہیں کرتی، جی ہاں، جس کو حجاب کہتے ہیں، جس کو قرآن مجید فرقان حکیم کا جو حکم ہے اس کے مطابق، رسول اللہ کے فرمان کے مطابق، تقوی اور پرہیزگاری کے مطابق مسلمان عورتیں پردہ نہیں کرتی، اور نہ مرد اس بات کے لیے تیار ہے کہ وہ اپنی عورت کو شریعت مطہرہ کا پردہ کرائے۔ یہ تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، پورے دین کی بات نہیں بتا رہا۔ ہم نے دین میں جتنی خیانت کر دی، یہ تو میں آپ کو ایک
ہماری زندگی کا جو حصہ ہے اس میں سے بتا رہا ہوں کہ آج عورت پردہ کرنے کو تیار نہیں اور مرد بھی پردہ کروانے کو تیار نہیں ہے۔ اسے خبر نہیں ہے کہ اللہ رسول کا حکم کیا ہے، اسلام کا حکم کیا ہے، حالانکہ وہ امام، ویسے امام کا نام آ جائے نا تو لوگ مسئلہ جلدی سنتے ہیں اور امام پہ پھر نظر بھی رکھتے ہیں۔ اپنے آپ پر نظر نہ رکھیں، کوئی بات نہیں ہے، امام اگر یہ کام کرے، لیکن چلے میں امام کے بارے میں بھی آپ کو مسئلہ بتاؤں۔ جو امام ہو اور وہ اپنی زوجہ کو شریعت کا پردہ نہ کراتا ہو تو اس امام کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ جی ہاں، اس امام کے پیچھے نماز جائز نہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ امام کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے اگر کوئی اور مرد بھی اپنی عورت کو باوجود قدرت، ظاہر ہے اپنی عورت پر تو کم سے کم اس کی قدرت ہے نا، وہ پردہ نہیں کراتا تو اس کو بھی حدیث پاک میں دیوس کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا؟ دیوس۔ اور رسول اللہ نے فرمایا دیوس جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا، یہاں تک کہ جنت کی خوشبو 500 برس کی راہ سے آتی ہے۔ جنت کی خوشبو 500 برس کی راہ سے آتی ہے، لیکن جو اپنی عورت کو پردہ نہ کرائے وہ اس خوشبو کو نہیں سونگھ سکے گا، یہ رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ اور دیوس بھی اس کو رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ اگر مولوی کہتا ہے تو مولوی کو پکڑ لیتے، اس میں کوئی فتویٰ داغ دیتے ابھی، لیکن ہے وہ دیوس، غیرت نہیں ہے اس میں۔ اور وہ عورت جس کی خوشبو نامحرم مرد سونگھے، پرفیوم لگا کے کالج، یونیورسٹی، بازار جانے والی عورتیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں جو فرمایا وہ الفاظ صرف آپ سن لیں سمجھ آ جائیں گے۔ فرمایا فَهِيَ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ، وہ بدکار ہے جس کی خوشبو نامحرم مرد سونگے۔ تو جو جا کے نامحرموں کے ساتھ شاپنگ کر رہی ہو، نامحرموں کی دکانوں پہ جا کے بیٹھتی ہو، بھاؤ بنواتی ہو، ان کے سامنے جا کے ساری ڈیلنگ کرتی ہو، فون پہ باتیں کرتی ہو، میڈیا پہ آتی ہو، میڈیا پر دیکھتی ہو، یہ باتیں تو اب اس دور میں کرنا ہی بڑا مشکل کام ہے۔ جمعۃ المبارک کا موضوع بنانا ہی مشکل کام ہے، بلکہ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ یہ تو بڑا بور موضوع ہے، کوئی انٹرسٹنگ موضوع نہیں ہے، کیونکہ نفس جو اس کو قبول نہیں کرتا، اور ہماری سوچ کا زاویہ اتنا تبدیل ہو چکا ہے کہ جب ایسی حقیقت کی باتیں ہمیں بتائی جائیں تو پھر تو ہمارے چہرے کے تاثرات دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ کا دین ہم نے پس پشت ڈالا، خیانت کی ہم نے، اور اللہ رب ذوالجلال کا حکم کیا ہے کہ تم خیانت نہ کرو۔